السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے بارے میں۔ یہ موضوع ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ 20ویں سورت ہے، اس کی 25 سے لے کر 28 تک آیت ہے۔ یہ آیت موسیٰ السلام جب فرعون کے پاس جانے سے پہلے اللہ نے موسیٰ السلام سے کہا کہ آپ فرعون کے پاس جا کے یہ پیغام پیش کریں، اللہ کا میسج دیں، تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی، تو اس دعا سے میں شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے اور میری زبان سے گرہ کھول دے تاکہ وہ میرا قول کہا ہوا سمجھ سکے۔ یونس 10 اور آیت 37۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی گھڑ لے یا بنا لے اللہ کے علاوہ، اور لیکن یہ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب کی تفصیل ہے یہ جس میں کوئی شک نہیں، جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ اب قرآن المائدہ 5 اور 44 میں قرآن یعنی پڑھائی کیا کہتی ہے، کیا کہہ ہے تورات کے بارے میں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ بے شک ہم نے تورات یعنی قانون کو نازل کیا اس میں ہدایت اور روشنی ہے، مسلم سر تسلیم خم کرنے والے نبیوں نے اس کے ساتھ حکومت کی، ان لوگوں کے لیے جو ہادو تھے، یہودی تھے یا روادار تھے، اس کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں روادار، اور ربانیوں نے یعنی رب والوں نے، اور احبار عالم فاضل نے اس کے ساتھ حکم دیا یا حکومت کی، اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے اور اس کے اوپر وہ گواہ تھے۔ بس تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہیں خریدو، اور جو اس کے ساتھ جو حکومت نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا، بس وہی لوگ تو کافر ہیں۔ سورہ مائدہ 5 اس کی 45 آیت۔ کتاب تورات میں کنٹینیوٹی میں تورات میں کیا لکھا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور ہم نے اس تورات قانون میں اس کے اوپر لکھ دیا، ان لوگوں کے اوپر لکھ دیا کہ نفس کے ساتھ نفس، اور آنکھ کے ساتھ آنکھ، اور ناک کے ساتھ ناک، اور کان کے ساتھ کان، اور دانت کے ساتھ دانت، اور زخموں کا قصاص تعلق ہے، یعنی جسمانی یا نفسانی زخم لگا دے تو اس کا تعلق ہے۔ پر جو کوئی اس کے ساتھ سچ کرے گا بس وہی اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی اپنے کو صحیح کرنا ہوگا، اور جو کوئی اس کے ساتھ حکم یا حکومت نہیں کرتے جو اللہ نے نازل کیا، پس وہی ظالم ہے۔ سورہ 19 مریم 19:51 آیت۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ کتاب موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ مخلص اور رسول و نبی تھا۔ القصص 28 سورت 14 آیت۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور جب موسیٰ شدید یعنی مضبوطی کی عمر کو پہنچا اور ٹھیک ٹھاک یعنی متوازن برابر ہوا، ہم نے اس کو حکم اور حکومت اور علم دیا، اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ سورہ الاعراف 7ویں سورہ اس کی 143 آیت۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي انظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ اور جب موسیٰ نے ہمارے مقرر وقت کے لیے آیا، اس کے رب نے اس سے کلام کیا۔ اب دیکھیے کلام ہو رہا، اس نے موسیٰ نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا، میں تیری طرف نظر کروں، دیکھ سکوں۔ اس اللہ نے کہا تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن پہاڑ کی طرف نظر کر، بس اگر پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہر رہے تو بس شاید تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پر جب اس کے رب نے پہاڑ کے لیے تجلی یعنی روشنی ڈالی، اس کو ہموار کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ پر جب اس نے فوقیت پائی یعنی ہوش میں آیا تو کہا تو پاک ہے، میں تیری طرف لوٹتا ہوں اور میں پہلا مومن ہوں۔ سورۃ R20 اس کی 41 اور 13 آیت۔ یہ ان کی پرسنالٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَنَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تجھ کو اپنے نفس کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے، اللہ کلام کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، میں نے تجھ کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نفس کے لیے بنایا، یعنی آپ مجھے موسیٰ علیہ السلام اللہ کو ریپرزینٹ کریں گے، ناٹ اللہ، یعنی اللہ کے نائب کہہ لیں آپ، ان کو انہوں نے اپنے نفس کے لیے بنایا، یعنی جو وہ بولیں گے وہ اللہ کا کلام ہوگا، قول رسول کا ہوگا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ اور میں نے تجھ کو بہترین بنایا، اختر خیر سے بہترین کہہ لیں، لوگ چن لیا کہہ دیتے ہیں، بہترین تر بنایا۔ پھر کہتا فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، بس تو سن واسطے جو تجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی جو کمیونیکیشن اللہ کر رہا ہے وہی ہو رہی ہے ان کی طرف، جو یہ پڑھ رہے ہیں آپ، یہ اللہ ان کو وہی کر کے بتا رہا ہے، کمیونیکیشن ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ کا۔ پھر سورہ الاعراف 7:144، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اور اس نے یعنی اللہ نے موسیٰ سے کہا بے شک میں نے تجھے اپنی رسالات، میسیجز یا پیغامات کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ انسانیت کے اوپر چن لیا، تمام انسانیت کے اوپر، بس پکڑ جو میں نے تجھ کو دیا اور شکر کرنے والوں میں سو جا۔ پھر سورہ الاعراف 7:145، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ اور ہم نے اس کے لیے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے لیے الواح تختیوں میں لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا تختیوں میں ہر شے سے باز، اور تفصیل ہر شے کی، ہر شے کے لیے تفصیل، بس اس کو قوت کے ساتھ پکڑ اور اپنی قوم کو امر کر، آرڈر کر کہ وہ اس حسن خوبصورتی کے ساتھ پکڑیں۔ میں قریب تم سب کو فاسقوں یعنی آزاد خیال لوگوں کے دائرہ دکھاؤں گا۔ اب آپ دیکھیں سورہ البروج 85:21-22، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن یعنی پڑھائی جو ہے مجید ہے، لوح تحتی میں محفوظ ہے،
طہ 20:12-14 آیت. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی. آگے 14 میں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وقیم الصلاۃ لذکری. اب اللہ نے سب کچھ دینے کے بعد یہ کہا بے شک میں ہی تیرا رب ہوں، بس اپنے جوتے اتار دے. بے شک تو تہو والی یعنی فولڈز والی مقدس وادی کے ساتھ ہے. اسی میں نیچے لکھا ہے ابراہیم 14:37 میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ. ایگزیکٹلی وہی بات کہی گئی کہ اے رب میں اپنی ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. ابراہیم نے کہا ہمارے رب بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے جہاں کچھ اگتا نہیں. اے ہے ہمارے رب یہ کہ وہ صلاۃ قائم کریں. سورہ المؤمنون 23 اور 49 آئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. سورہ بقرہ 2 اور 2 ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ہدی للمتقین. وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے تقوی اختیار کرتے ہیں. سورہ الاحزاب 33:21 لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ وذکر اللہ کثیرا. تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ خوبصورت ترین یا بہترین نمونہ اس کے لیے ہے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے. سورہ الانعام 6:154 ثم آتینا موسیٰ الکتاب. پھر ہم نے موسیٰ السلام کو کتاب دی تماماً علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اس شخص پر پوری ہے جو زیادہ احسن ہے. یعنی وہ جو موسیٰ السلام کو کتاب اللہ نے دی وہ پوری کی پوری اس شخص پر ہے جو زیادہ احسن ہے. تو زیادہ احسن کون ہے؟ اسوہ حسنہ کون ہے؟ احسن اسوہ حسنہ بہترین نمونہ یا احسن پرسنالٹی کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کہہ رہا ہے اس شخص پر پوری ہے جو زیادہ احسن ہے، خوبصورت ترین سیرت جس کی ہے. وہ تفصیل لکل شیء اور وہ تفصیل ہے ہر شے کی اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے لیے ایمان لائیں. سورہ ساجدہ 32:23 آیت وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پس تو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے ملنے سے شک میں نہ ہو اور ہم نے اس کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اب آگے دیکھیے پھر دیکھیے شک آئے گا. یونس 10:94 فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. بس اگر تو اس میں سے جو ہم نے تیری طرف نازل کیا شک میں ہے پس سوال کر ان لوگوں سے جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں. تحقیق تیرے رب کی طرف سے پاس حق آ گیا تو پس تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. سورہ ہود 11:17 افمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما برحمہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ من الاحزاب فالنار موعدہ فلا تکو فی مریۃ منہ انہ الحق من ربک ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. پس کیا کوئی ہے جو اپنے رب کی طرف سے وضاحت پر ہے اور ایک گواہ اس میں سے اس کی تلاوت کرتا ہے
اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ایمان، سامنے اور رحمت ہے۔ وہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی گروہ میں سے اس کے ساتھ انکار کرے گا بس اس کا وعدے کی جگہ آگ ہے۔ بس تو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شک میں نہ ہو، بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، اور لیکن لوگ کی اکثریت ایمان نہیں لاتی۔ اور سورہ 47 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ آیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں، وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا جاتا ہے، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور ان کی برائیاں ڈھانپ دیتا ہے اور ان کی حالت صحیح کر دے گا۔ الاعقاف 46:29-30 وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمٍ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور جب ہم نے جنوں کو ڈھال کیے ہوئے میں سے ایک نفری کو تیری طرف یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھیرا تاکہ وہ قرآن سنے، پر جب اس کے لیے حاضر ہوئے انہوں نے کہا خاموشی سے سنو، پر جب وہ پورا ہو گیا وہ اپنی قوم کی طرف خبردار کرنے والوں ہو کر لوٹے، اور جا کے اپنی قوم سے کہا، انہوں نے کہا اے ہماری قوم، بے شک ہم نے کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے ہاتھوں کے درمیان ہے، اور حق کی طرف اور سیدھے طریقے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ القصص 28:48 فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ وَمِنْ قَبْلِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ۔ پر جب ہمارے نزدیک سے ان کے پاس حق آیا انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا اس کو اس کی مثل جو موسیٰ کو دیا گیا تھا، اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کا جو موسیٰ کو پہلے سے دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ دونوں جادو ہیں جو ایک دوسری پشت پناہی کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے وَمِن قَبْلِ کتاب موسیٰ امام رحمہ، اس سے پہلے کتاب موسیٰ امام رحمت نہیں ہے جو پہلے سے کتاب ہے، وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے، یہ کتاب عربی زبان کی تصدیق کر رہی ہے۔ کون سی کتاب؟ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ ان لوگوں کو خبردار کرتے ظلم کرتے آ رہے ہیں، وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور یہ بشارت ہے محسن لوگوں کے لیے۔ القصص 28:49 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتبعوا ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ پس اللہ کے پاس سے کتاب کے ساتھ آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو، پس میں اس کی اتباع کرتا ہوں، اتبعوا میں اتباع کرتا ہوں ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اب سورہ نام میں ہماری کنڈیشن دیکھیں کیا ہے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، یہ کہ تم کہتے ہو کہ بے شک جو کتاب ہم سے پہلے دو گروہ پر نازل کی گئی اور ہم ان کے درسوں کے بارے میں ضرور غفلت میں ہیں۔ البقرہ 2:113 وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، اور یہودی نے کہا نصارہ کسی شے پر نہیں ہے، اور نصارہ کہتے ہیں یہودی کسی شے پر ہرگز نہیں ہے، اور وہ سب کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یا پھر آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں انسان، او تقولوا لو انا انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنها
سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون. یا تم کہتے ہو کہ اگر ہمارے اوپر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت پانے والے ہوتے. پس تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب سے وضاحت اور ہدایت رحمت آئی ہے. پس ان میں سے زیادہ ظالم کون ہیں جو اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلاتے ہیں اور ان کے بارے میں انحراف کرتے ہیں، روکتے ہیں. ان قریب ہم ان لوگوں کو جزا دیں گے، سزا دیں گے جو ہماری آیت کے بارے میں انحراف روکتے ہیں. برا ہی عذاب ہے، برا ہی عذاب کے ساتھ ہیں وہ جو لوگ انحراف کر رہے ہیں. تو وہی لکھا ہے سورہ 60:91 میں وما قدر اللہ حق قدری اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. جب لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا اللہ نے بشر کے اوپر کسی شے سے نازل نہیں کیا. کہو کس نے نازل کی کتاب جس کے ساتھ موسیٰ آئے جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت ہے؟ تم اس کے ساتھ تم نے اس کو کاغذات بنا دیا، تم ظاہر کرتے ہو اس کو اور چھپاتے ہو کثرت سے. اور علم دیا تم کو جو تم نہیں علم رکھتے تھے. تم اور نہ تمہارے آبا اجداد. کہہ دے اللہ نے نازل کیا، پھر ان کو ان کے بیکار کھیلوں میں چھوڑ دو. سورہ ہود 11:110 وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب سے کلمہ سبقت نہ لے جاتا ضرور پورا کر دیا جاتا ان کے درمیان جو اختلاف کر رہے ہیں. اور بے شک اس سے تذبذب کرتے ہیں اور وہ ضرور شک میں ہیں. سورہ زخرف 43 اور 46 اور 47 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیت کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، پس اس نے کہا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. پر جو وہ ان کے پاس ہماری آیت کے ساتھ آئے پھر وہ ان آیت سے ہنسی مذاق کرنے لگے. سورہ زخرف 43, 48, 49 وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور ہم نے اس کو فرعون کو نہیں دکھایا ان آیا سے سوائے اس سے زیادہ بڑی اس کی بہن تھی. یعنی یہ سمپل اس کی لینگویج کا ہے. بہن کا مطلب ایک آیت سے بڑھ کے دوسری بڑی آیت دکھائی، بڑی بڑی آیتیں دکھائیں. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَاتٍ. آیت کسے کہتے ہیں؟ یہ آیت جو پڑھ رہا ہوں یہ آیتیں موسیٰ السلام نے دکھائیں فرعون کو، اور اللہ کہہ رہا بڑی سے بڑی کی آیت دکھائی. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ. پھر ہم نے پکڑا اس کو عذاب کے ساتھ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ وہ رجوع کریں. آیت بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ سے رجوع کی جائے. ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ رجوع کریں. اور وہ کیا کہتے ہیں موسیٰ اور فرعون وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. انہوں نے کہا اے جادوگر، موسیٰ السلام کو کہہ رہے ہیں اے جادوگر پکار ہمارے لیے اپنے رب سے اس عہد کے ساتھ جو تیرا اس سے ہے تو ضرور ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. تو اب کیا ہوا؟ پھر اللہ کہتا ہے زخرف 40, 50, 51 میں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ. پر جب اللہ کہہ رہا ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تھے تو وہ عہد شکنی کرتے تھے، وعدہ خلافی. تو یہاں پر یہ لکھا ہے. پھر جناب وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا دی، پکارا. اس نے کہا اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں
میرے لیے نہیں ہے؟ بس کیا تم بصارت نہیں رکھتے؟ وہ اپنی بادشاہ تو اپنی بڑائی کی بات کر رہا ہے کہ یہ مصر کی جو نہریں ہیں اور یہ سب بادشاہ جو میرے پاس ہے یہ میرے لیے نہیں ہے جو تم اس آدمی موسیٰ السلام کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ پھر کہتا ہے وہی فرعون ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، کیا میں اس شخص سے بہتر نہیں ہوں وہ جو کہ کمتر ہے اور وضاحت کے قریب تر بھی نہیں ہے۔ 53 آیت فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، پس اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اس کے سونے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا فرشتوں کے ساتھ پر باندھے کیوں نہیں آتے؟ سورہ غافر 40 اس کی 25-26 فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين الا في ضلال۔ پر جب وہ موسیٰ ان کے پاس ہمارے پاس سے حق لے کر پہنچا یا آیا تو انہوں نے کہا ان کے بیٹوں کو قتل کرو۔ فرعون نے کہا ان کے بیٹوں کو قتل کرو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو، اور کافروں کی چال سوائے کہ گمراہی کچھ نہیں ہے۔ اور پھر فرعون نے کہا وقال فرعون ذرنی اقتل موسیٰ ولیدعو ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اور فرعون نے کہا کہ مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں، اور اسے چاہیے کہ وہ اپنے رب کو پکار لے، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین فیصلے کو تبدیل کر دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وقال موسیٰ انی اعوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ اور موسیٰ نے کہا بے شک میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ مانگتا ہوں ہر تکبر کرنے والے سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ سورہ یونس 10:88 وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اور موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب، بے شک تو نے یعنی آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور مال اموال دیا، اور اے ہمارے رب تاکہ وہ تیرے راستے کے بارے میں گمراہ کرے، اے ہمارے رب ان کو ان کے مال پر مٹا دے اور ان کو ان کے دلوں کو پر سخت کر دے، بس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ سورہ یونس چینل اس کی 89 آیت ہے قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ یہ دعا موسیٰ علیہ السلام ہارون دونوں دے رہے ہیں، تو اللہ نے ان سے کہا تم دونوں کی دعا کا میں جواب دیتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں دعا مانگ رہے ہیں، بس تم دونوں سیدھے راستے پر قائم رہو اور ہرگز پیروی نہ کرنا ان لوگوں کے راستے کے جو علم نہیں رکھتے۔ الزخرف 43:54-56 فاستخف قومہ فطاعوہ انہ کانوا قوما فاسقین۔ بس اس نے اپنی قوم کو ڈھیل دی، تھوڑی اپنی سختی کم کی، بس انہوں نے اس کی اطاعت کی فوراً، کہ اب جب ذرا سا ڈھیل ملی تو اطاعت کرنے لگے۔ بس وہ بیسک فاسق یعنی آزاد خیال قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغرقناہم اجمعین۔ پس جب انہوں نے رنجیدہ، غصہ نہیں ہمیں رنجیدہ کیا اللہ کو، تو ہم نے ان سے انتقام لیا، بس ان سب کو ڈبا دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین۔ بس ہم نے ان کے گزرے ہوئے قصے اور دوسروں کے لیے مثال بنا دیا۔ اس کی 20 اور 21 آیت آپ لوگ نوٹ کر لیں، سورہ مائدہ 5 اس کی 20 اور 21 آیت۔
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یہ میں اسے کانٹیکس پڑھ رہا ہوں. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس سے تم میں سے انبیاء بنائے اور تم کو مالک بنایا اور تمہیں دیا جو ہرگز نہیں دیا کسی ایک اور کے جہاں کے لوگوں کو. پھر آگے لکھا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی اور تم اپنی پیٹھوں پر نہ پلٹنا بس تم خسارے والوں میں ہو جاؤ گے. اس کا سورہ مائدہ 5 اس کی 15 آیت آپ دیکھیں. اگر قرآن ہے تو اس میں دیکھ لیں ورنہ آپ لکھ لیں نوٹ کر لیں جو میں بتا رہا ہوں. یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. اے اہل کتاب تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے وہ تمہارے لیے کتاب جو پہلے سے ہے اس میں سے وضاحت کرتا ہے اس میں سے جو تم کثرت سے مخفی چھپاتے ہو وہ کثرت سے اسے درگزر کرتا ہے تاکہ وہ تمہارے پاس اللہ کی روشنی اور واضح کتاب سے آ چکا ہے. سورہ انعام 6 نوٹ کریں اپنے پاس 6 اور 7 آیت. سورہ انعام 6 اس کی 7ویں آیت. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور اگر ہم نازل کرتے یہ نہیں سمجھے یہ دیکھ لیں آپ. اللہ کہتے ہیں اگر ہم نازل کرتے تیرے اوپر کاغذوں میں کتاب. اللہ کہتا ہے اگر ہم کتاب کاغذوں میں نازل کر دیتے پھر تم چھوتے اس کو اپنے ہاتھوں سے ضرور کافر لوگ کہتے یہ تو نہیں ہے سوائے جادو. سورہ انعام 6 اس کی 91 آیت اس میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. وما قدر اللہ حق قدر اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء بموسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیس تبدون وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم قل اللہ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اور انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا اللہ نے بشر پہ کوئی شے نازل نہیں کی. کہو کس نے نازل کتاب جس کے ساتھ موسیٰ لے کے آئے تھے جو لوگوں کے لیے روشنی و ہدایت ہے. اب یہاں کہتا اللہ کا تجعلونہ تم سب انسانوں نے تم لوگوں نے بنایا اس کو قراطیس پیجز پر. سورہ مائدہ 44 انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. یہ دیکھیے یہ بات بما استحفظوا حفظ دیکھیں بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء. بے شک ہم نے نازل تورات اس میں ہدایت اور روشنی ہے. تورات کی بات کر رہا ہوں میں. انا انزلنا التوراۃ بے شک ہم نے نازل تورات فیہا ھدی ونور اس میں ہدایت اور روشنی ہے. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا حکم دیا نبیوں نے جو لوگ سر تسلیم ہم کرتے تھے للذین ھادوا ان لوگوں کے لیے یہ حکم ہادو کے لیے والربانیون والاحبار اور رب والے اور احبار جو تھے بما استحفظوا من کتاب اللہ ان کو اللہ کہہ رہا ہے ربانی والے اور احبار والے فاضل جو تھے عالم فاضل اس کے ساتھ جو اللہ کی کتاب سے حافظ بننے کی تاکید کیے گئے تھے. وکانوا علیہ شہداء اس بات شہداء تھے گواہ تھے. سورہ جمعہ کھولیں جمعہ 62 سورت جمعہ اس کی 5 آیت 5. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے تورات کا قانون کا بوجھ اٹھایا جو حفظ کرائے گئے تھے انہوں نے اس کا بوجھ اٹھا لیا پھر اس کا بوجھ نہیں اٹھایا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے مثال ہے گدھے کی. گدھے
ہاں جیسے گدھے بوجھ اٹھائے ہوئے سفر کرتا ہے. بری مثال ہے اس کی اس قوم کی جنہوں نے اللہ کی آیت کے ساتھ جھٹلایا. اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا. سورہ آل عمران 3 کی 7 آیت ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیۃ محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. میں پوری آیت کی پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں تک. هو الذی, دیکھیں آپ دیکھیں میں سمپل طریقے, یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے, کتاب ہے نا یہ. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہی ذات ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کری. کتاب منہ آیت محکمات, اس سے آیتیں جو ہیں محکم ہیں. محکم مطلب حکم والی. جو آیات جس میں حکم ہے اس کتاب میں, جو آیتیں حکم والی انہیں محکمات آیت کہتے ہیں. اردو میں کہتے ہیں احکام والی آیت. ہن ام الکتاب, یعنی جس میں احکام ہے وہ اس کتاب کی ماں ہے. جس میں حکم ہے, جن آیات میں حکم ہے وہ اس کتاب کی ماں ہے, کتاب ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب, اسی نے تیرے اوپر نازل کی کتاب. منہ آیت محکمات, اس میں جس میں احکامات ہیں وہ ہیں کتاب کی ماں. تو کتاب کی ماں کیا ہوئی؟ تورات, جس میں احکام والی آیتیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ, اور دوسری جو ہے متشابہات ہیں, یعنی ملتی جلتی آیتیں. تو آپ سورہ مائدہ کی 43 آیت دیکھیں. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھ پہ حکمرانی کریں گے, ان کے پاس قانون تورات ہے. فیہا حکم اللہ, ان کے پاس تورات ہے, اس میں کیا ہے؟ فیہا حکم اللہ, اللہ کا حکم ہے. ثم یتولون من بعد ذلک, بس اگر وہ پلٹ جائیں اس کے بعد, وما اولئک بالمؤمنین, تو وہ مومنوں میں سے نہیں ہیں. اس کے لیے آپ سورہ 39 کھولیں, آپ دیکھ لیں سورہ 39:23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ مثانی, اللہ نے نازل کیے بہترین واقعات. حدیث کہتے ہیں بہترین واقعات, کتاب لکھی ہوئی متشابہ مثانی, وہ متشابہ ملتی جلتی دہرائی ہوئی ہیں. صحیح. جی خواتین و حضرات, آج کے لیکچر کی تقریب کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.